سب سے پہلے آپ کو بتائیں، فیصل آباد کے سرکاری محکمے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام۔ شہریوں کی نظر میں سرکاری محکموں کی کارکردگی خراب سے خراب تر ہو گئی۔ سٹیزن پورٹل نے بھی تصدیق کر دی۔ سٹیزن پورٹل پر شکایات بڑھ گئیں۔ ضلع فیصل آباد 4 سے 14ویں نمبر پر آ گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کارکردگی 41 سے 38% پر چلی گئی۔ ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنرز کی کارکردگی کا گراف بھی گر گیا۔ سرکاری محکمے 56% شہریوں کو مطمئن کرنے میں ناکام۔ فیصل آباد کے سرکاری محکمے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام۔ شہریوں کی نظر میں سرکاری محکموں کی کارکردگی خراب سے خراب تر ہو گئی۔ سٹیزن پورٹل نے بھی تصدیق کر دی۔ سٹیزن پورٹل پر شکایات بڑھ گئیں۔ محکمہ ہائی وے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کرنے میں ناکام۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام سست روی کا شکار۔ ساہیوال فیصل آباد روڈ کی بروقت مرمت نہ ہونے پر محکمہ ہائی وے سے جواب طلب۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے ایکسین محکمہ ہائی وے سے جواب طلب کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا ایکسین ہائی وے کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے ایکسین محکمہ ہائی وے کو مراسلہ بھجوا دیا۔ آپ کو بتائیں، محکمہ ہائی وے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کرنے میں ناکام۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام سست روی کا شکار۔ ساہیوال فیصل آباد روڈ کی بروقت مرمت نہ ہونے پر محکمہ ہائی وے سے جواب طلب۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے ایکسین محکمہ ہائی وے سے جواب طلب کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا ایکسین ہائی وے کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے ایکسین محکمہ ہائی وے کو مراسلہ بھجوا دیا۔ محکمہ ہائی وے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کرنے میں ناکام۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام سست روی کا شکار۔ ساہیوال فیصل آباد روڈ کی بروقت مرمت نہ ہونے پر محکمہ ہائی وے سے جواب طلب۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے ایکسین محکمہ ہائی وے سے جواب طلب کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا ایکسین ہائی وے کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے ایکسین محکمہ ہائی وے کو مراسلہ بھجوا دیا۔ بھی آپ کو بتائیں، سمن آباد کے علاقے میں پاور لوم فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ سمن آباد کے علاقے میں پاور لوم فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی۔ فیصل آباد میں ضلع کونسل پلاننگ برانچ کی کارروائی۔ کینال ایکسپریس روڈ پر غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ باہو کمرشل مارکیٹ کو گرا دیا گیا۔ ضلع کونسل کے واجبات ادا نہ کرنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ فیصل آباد میں ضلع کونسل پلاننگ برانچ کی کارروائی۔ کینال ایکسپریس روڈ پر غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ باہو کمرشل مارکیٹ کو گرا دیا گیا۔ ضلع کونسل کے واجبات ادا نہ کرنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ فیصل آباد UC 53 کچی آبادی پھاٹک نمبر 8 کا علاقہ مسائل کی آماج کا بن گیا۔ FWMC اور واسا کی نااہلی کی وجہ سے سیوریج کا پانی 27 لاکھ کی لاگت سے تعمیر شدہ نئی سڑک کو برباد کرنے لگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ یہاں پر سیوریج کے حوالے سے تو یہ UC 53 کا علاقہ جہاں پر سیوریج کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا، اور اس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر موجود بلدیاتی نمائندگان سے بات بھی کرتے ہیں۔ جی ملک صاحب، بتائیے گا کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہ ہمارا جو ہے پانی اوور فلو ہو رہا ہے، اور یہ گندگی کے ڈھیر جگہ جب آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ میں اس کا حقیقت میں جو ذمہ دار ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ اور FWCM اور واسا، جب ہم واسا سے رابطہ کرتے ہیں اس صورتحال کے بارے میں، تو واسا کے ایک بہت اچھے آفیسر شاہد گل صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ میرے پاس فیول نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم ویسٹ مینجمنٹ اپنے سینٹری انسپیکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ میرے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، میری گاڑی کی بیٹری لو ہو گئی ہے۔ اچھا، جب اس کے بعد ہم اپنے سینٹری سپروائزر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ میرے پاس جو سامان ہے صفائی کا وہ نہیں ہے، میری ریڑیاں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں۔ تو جائیں تو ہم لوگ کدھر جائیں؟ راجہ ریاض احمد صاحب جو کہ ہمارے MN ہیں، ان کی خصوصی کاوش سے 27 لاکھ روپے سے یہ روڈ بنا ہے، اور اب پانی جو اوور فلو ہو کر روڈ پر آ رہا ہے تو روڈ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ رحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مقدمات کا اندراج شناختی کارڈ سے مشروط ہونے پر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں امتحان بن کر رہ گئی۔ پولیس کا بغیر شناختی کارڈ ملزمان لینے سے انکار۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایکسائز حکام کے مطابق پولیس کی جانب سے بغیر FIR بغیر شناختی کارڈ کے کسی ملزم کے خلاف یا منشیات فروش کے خلاف یا منشیات کا استعمال کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جاتا، اور کارروائیوں میں ایسے لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو موسٹلی ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ مقدمہ اندراج نہیں کرتی، اور پھر اس سے محکمہ ایکسائز کی مہم جو ہے متاثر ہوتی ہے، اور انہیں اکثر اوقات ان ملزمان کو چھوڑنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایکسائز شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں PIA کا فیصلہ آباد سے براہ راست مسقط کے لیے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ 31 مارچ سے ہر جمعرات کو فیصلہ آباد سے مسقط کے لیے پرواز اڑان بھرا کرے گی۔ مسقط سے فیصلہ آباد بھی پرواز ہفتہ وار ہوگی۔ PIA نے دبئی کے لیے بھی ہفتے میں 2 کے بجائے 3 پروازیں شروع کر دی۔ اسی پر بات کرتے ہیں ایڈیٹر فیصل آباد ظفر ڈوگر سے۔ جی ظفر ڈوگر صاحب، آگاہ کیجیے گا۔ جی، فیصل آبادیوں کے لیے بڑی اہم خبر ہے، خصوصاً وہ لوگ جو مڈل ایسٹ کا سفر کرتے ہیں اور مڈل ایسٹ کے ملک مسقط کے لیے ان کا آنا جانا ہے، ان کے لیے بہت خاص خبر ہے، خوشخبری ہے کہ PIA نے فیصل آباد سے مسقط کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 31 مارچ سے ہر جمعرات کو ہفتہ وار فلائٹ فیصل آباد سے مسقط جایا کرے گی اور مسقط سے فیصل آباد آیا کرے گی۔ اسی طرح دبئی کے لیے بھی فلائٹ میں ہفتے میں پہلے 2 بار جاتی تھیں، اور اب 3 فلائٹ ہفتہ وار شروع کر دی گئی ہیں، اور PIA جو فیصل آباد سے فلائٹ جائے گی وہ 31 مارچ سے ہفتہ وار فلائٹ ہوگی، اور یہ فلائٹ ہر جمعرات کو 10 بجے رات فیصل آباد سے روانہ ہوا کرے گی مسقط، اور اس کا جو شیڈول ہے جمعرات کو ہی فلائٹ ایک سے پہلے مسقط سے آیا کرے گی 8 بجے رات، اور وہی رات 7 بجے فیصل آباد سے مسقط روانہ ہوا کرے گی۔ جو دبئی کے لیے فلائٹ بڑھائی گئی ہیں، پہلے 2 تھیں، اب ہفتہ میں 3 فلائٹ کر دی گئی ہیں، اور یہ ہر پیر 11:30 بجے فیصل آباد سے دبئی کے لیے روانہ ہوا کریں گی، اور پیر اور بدھ کو ایڈیٹر ظفر ڈوگر صاحب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ محبان اہل بیت 22 رجب کو نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرمان امام کو بجا لاتے ہوئے عقیدت مند رات بھر جاگ کر نیاز کی تیاری کرتے، اور آج صبح فجر کی نماز کے بعد دسترخوان سجا کر ہر خاص و عام کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ محبان اہل بیت 22 رجب کو نیاز امام جعفر صادق، جسے کنڈے بھرنا بھی کہا جاتا ہے، کا گھر گھر اہتمام کرتے ہیں، جس کی تیاری رات کے آخری پہر میں کی جاتی ہے، اور علل صبح دسترخوان سجا کر نماز فجر کے بعد ہر خاص و عام کو کھانے کی دعوت پر بلایا جاتا ہے۔ محبان اہل بیت کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں سے نیاز امام جعفر صادق کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ اس نیاز کی یہ فضیلت ہے کہ جو بھی انسان کی پورا سال میں مشکلات ہوتی ہے نا، وہ ان کے صدقے میں، یہ نیاز کے صدقے میں جو بھی مشکل ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کنڈے بھرتے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ نیاز امام جعفر صادق در حقیقت ایک مومنہ کے خواب کی تعبیر ہے، جس نے فرمان امام پر رضا الہی کے لیے لوگوں کو دسترخوان پر مدعو کر کے تنگ دستی سے نجات پائی۔ اس لیے ہم بھی منت و حاجات پوری ہونے پر چھٹے امام سے منسوب نیاز امام جعفر صادق کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جو ان کا جو نیاز دلاتے ہیں ہم، اس کی جتنی بھی لوگوں کی منتیں مرادیں ہوتی ہیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو انسان کی دلی مراد ہوتی ہے الحمدللہ وہ پوری ہوتی ہے، اور یہ جو اہتمام ہم تھوڑے سے شروع کرتے ہیں بہت حد تک بڑھ جاتا ہے الحمدللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ڈال دیتے ہیں۔ محبان اہل بیت کا یقین محکم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب اس نیاز کا اہتمام کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ عقیدت مند نیاز امام جعفر صادق کی ادائیگی کے بعد رب کے حضور اپنی مشکلات کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کیمرامین معظم کے ساتھ عثمان حیدر، سٹی 41۔ کو بتائیں فیصل آباد میں ضلعی سطح پر بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پروین شاکر کمپلیکس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، رمضان مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی رمضان، بتائیے گا۔
मौसम बहार के बाद फैसलाबाद डिवीजन भर में क्या पंजाब भर में जो है वो इस वक्त ट्री प्लांटेशन के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है। फैसलाबाद का आज बाकायदा आगाज़ किया गया है और इफ्तिताही पौधा जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजले रब्बी ने लगाया है और इसके साथ साथ जो दीगर महकमे हैं जिनमें PHA है, महकमा जंगलात समेत जो महकमा तालीम और दीगर महकमों के अफसरान भी जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उस बात भी करते हैं। सर बताइएगा ज़िले का क्या टारगेट सेट किया गया है और क्या लाहे अमल बनाया गया है कि पौधे लगाए भी जाएँ, उनकी हिफाजत भी की जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इस तरह से है कि जी 11 लाख पौधों का टारगेट पूरे ज़िले को दिया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि फरवरी से लेके जून तक इनकी प्लांटेशन होनी, जो कि एक आइडियल टाइम है प्लांटेशन का। इसमें मुख्तलिफ तादाद के पौधे मुख्तलिफ महकमों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। इसमें अभी हमारे पास 5 लाख पौधे जो हैं मुख्तलिफ महकमों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। उनकी सुपरविजन के हवाले से भी यही प्लान बनाया कि जिस महकमे को जो पौधे प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी ह्यूमन रिसोर्स उसको लुक आफ्टर भी करेंगी और जो पौधों की सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें की गई है कि वो पौधे जो इस सीज़न में सर्वाइव कर सकें और जो पानी के साथ बेहतर उनकी नरिशमेंट हो सके वही हम प्लांट कर रहे हैं ताकि हमारी ये जो मुहिम है ये कामयाबी के साथ जो है अपने इख्तिताम पे पहुँचे। जी बिल्कुल, इसमें जहाँ पर सरकारी महकमे जो हैं वो ताउन कर रहे हैं तो शहरियों का ताउन भी जो है वो नागज़ीर है कि जहाँ पर भी पौधे शहरियों का ताउन भी लाजमी है। रमजान शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, नादरा से मुतल्लिका मसाइल सुनने के लिए DG नादरा नवीद जान साहबजादा की फैसलाबाद आमद। साइलिन के मसाइल सुनने के लिए नादरा बैगर सेंटर की अकब में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया, जहां DG नादरा मसाइल सुन रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे पब्लिक को फराहम की। मैं आप सबको ये बावर कराना चाहता हूँ कि इस खुली कचहरी में ये सिर्फ नाम की खुली कचहरी नहीं है, हमारा ये ईमान है और हमारा ये अज़म है नादरा की तरफ से और नादरा रीजनल हेड ऑफिस सरगोदा फैसलाबाद और इस पूरे रीजन के जो 9 अजला हैं उनके लिए हम तमाम अजला में जाके पब्लिक के मसाइल को सुनने के लिए इंशाल्लाह अवेलेबल रहेंगे और मौके पे ही आपके मसाइल हल करेंगे। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ये इस सिलसिले की 77वीं खुली कचहरी है। ये खुली कचहरी का सिलसिला हमने शुरू किया जून 2019 में। अब तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं पब्लिक के साथ फेस टू फेस आमने सामने खुली कचहरी का। तो ये पहला मौका है हमें मिला है फैसलाबाद में, लेकिन इससे पहले हम फैसलाबाद में रेडियो के ज़रिए कोई 12 से 14 प्रोग्राम कर चुके हैं। FM 101 और जो गवर्नमेंट का रेडियो पाकिस्तान का FM चैनल है उसके थ्रू हर महीने में यहाँ पे प्रोग्राम करता था और रेडियो के ज़रिए लोगों के मसाइल सुनते थे हम, उनकी तरफ से कॉलें आती थी और उन मसाइल को हल करते थे। इसके अलावा बाकी भी तमाम अजला में हमने ये खुली कचहरी का सिलसिला कोरोना की वजह से, चूँकि पब्लिक के साथ हम आमने सामने नहीं मिल सकते थे कोरोना के कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो हम रेडियो के ज़रिए उनके मसाइल सुनते थे और उनको हल करते थे। तो इस सिलसिले की ये 76वीं खुली कचहरी है। इस पूरे रीजन के 9 अजला में टोटल मिला के हमने 76 खुली कचहरियाँ की और इस सिलसिले की 77वीं खुली कचहरी है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि हमें टोटल 671 कंप्लेंट्स रिसीव हुई, यानी हमें शिकायत जो मौसूल हुई वो 671 शिकायत मौसूल हुई खुली कचहरियों में, 76 खुली कचहरियों में, जिसमें से 638 ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं। यानी 671 में से 638 हल कर चुके हैं। 32 हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं, जो हमारे साइलिन हैं, उनके जो मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके वो सिर्फ 32 हैं। यानी 671 में से सिर्फ 32 रह गई हैं, बाकी सारे हल हो गए। जो 32 हल नहीं हो सके उसके भी कुछ वजूहात हैं जिसमें मैं इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।